اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 12واں حصہ پیش خدمت ہے، اور اس 12ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 3 یعنی جوانی اور ازدواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان حضرت ابوطالب علیہ السلام کے ساتھ شام کا سفر سے کرتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت ابوطالب علیہ السلام کے ساتھ شام کا سفر۔ قریش کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے شام جاتے تھے۔ حضرت ابوطالب علیہ السلام نے سوچا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ ہی میں رہنے دیں اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کر لیں اور خود تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے جائیں، لیکن یہ تجویز قابل عمل نہ ہوئی کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا معقول بندوبست نہ ہو سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چچا ابوطالب علیہ السلام کے جانے اور خود مکہ میں تنہا رہنے پر خوش نہیں تھے۔ اس وقت حضور کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ حضرت ابوطالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کے ہمراہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ یہ سفر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ مدائن، وادی قرا اور اہل سمود کے علاقے راستے میں آتے تھے۔ یہ علاقے اور شام کی سرزمین کو دیکھتے ہوئے یہ قافلہ رواں دواں تھا کہ راستے میں ایک جگہ جس کا نام بصرہ تھا، وہاں قافلہ استراحت کے لیے رکا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کا ایک مرکز تھا جہاں ایک بوڑھا پادری جس کا نام بحیرہ تھا رہتا تھا۔ لوگ عموماً اس کو سلام کرنے کی غرض سے اس کے یہاں حاضری دیتے تھے کیونکہ بحیرہ پڑھا لکھا عالم تھا۔ قریشی تجارتی قافلے کے لوگ جب مسیحی عالم بحیرہ کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ مسیحی عالم کی جب نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہاں ہی مرکوز ہو کر رہ گئی۔ پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ سب نے ابوطالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابوطالب علیہ السلام نے مسیحی عالم کو بتایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس پر مسیحی عالم نے کہا کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے، اس میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو آخری نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آنے والے نبی کا تعلق کس سرزمین سے ہے اور کس طرح اس کا دین سارے عالم پر چھا جائے گا۔ تم پر لازم ہے کہ اس کو یہودیوں کی نظر سے بچا کر رکھیں کیونکہ وہ اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا حوالہ ہے کتاب فروغ ابدیت از جعفر سبحانی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دیگر احوال کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ عنوان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کا واقعہ بڑا دلچسپ اور قیامت تک کے لیے تمام خواتین کے لیے ایک رہنما اصول بن گیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے پورے جزیرہ عرب میں مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ ان کو ان کی ایمانت داری کی وجہ سے امین کہتے تھے اور ان کی حق گوئی اور سچائی کی وجہ سے صادق کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی طور پر کمزور تھے۔ ادھر بی بی خدیجہ علیہ السلام عرب کی مالدار ترین خاتون تھیں جو اپنی عقل اور ذہانت کی وجہ سے اپنے وسیع کاروبار کی نگرانی کرتی تھیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حیثیت کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے کوئی اہمیت دی، بلکہ آپ کے اعلیٰ کردار، سچائی اور امانت داری کو اہمیت دی۔ یہ رہنما اصول دنیا کی تمام آنے والی خواتین کے لیے وضع کر دیے۔
شادی کے لیے تجویز بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے ہی آئی تھی۔ اس عظیم مبارک شادی کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ تجویز اگر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آئے تو اسے ذلت اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اسے سنت ام المؤمنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سمجھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے رشتہ قبول نہ ہو تو لڑکی والوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ لڑکی والوں کے گھر والوں کی طرف سے تجویز کا آنا کوئی جرم نہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند پایا ادیبہ، شاعرہ، عاقلہ، ایماندار، باعصمت اور باطہارت خاتون تھیں۔ ان کی شخصیت اور حالات زندگی کو مختلف کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام مسیحی علماء سے اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نبی آخر الزماں علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں بار بار سوال کرتی تھیں۔ اسی واسطے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خصوصی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہر نبوت، جو ظاہری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کے بارے میں پوچھا اور اس کی زیارت کی۔ در حقیقت جناب خدیجہ علیہ السلام پورے علم اور یقین کے ساتھ کہ یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی اور پھر اپنی تمام دولت اور ہستی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر قربان کر دیا۔ اگلا عنوان ہے جناب خدیجہ ایک باہوش ادیبہ۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ باہوش، عقل مند اور مدبر خاتون تھیں۔ اس زمانے میں جب جہالت اور بے علمی کا دورہ تھا، جب عورتوں کو انسانوں اور حیوانوں کے درمیان درجہ دیا جاتا تھا اور عورتوں کو ان کے اکثر حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند پایا ادیبہ، شاعرہ، عاقلہ اور ایماندار خاتون تھیں۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کے وہ اشعار اور قصیدے جو بعثت سے 15 سال پہلے شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھے گئے تھے، خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ادبی لحاظ سے اور ذہنی تفکر کے اعتبار سے جناب خدیجہ کتنی بلند تھیں۔ ان اشعار کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن نمونہ کے طور پر یہاں ایک قطعہ لکھ رہے ہیں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے تجارتی سفر کے بعد کہے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اگر میں ایام کو تمام نعمتوں کی موجودگی میں گزاروں یہاں تک کہ رات ہو جائے اور میرے لیے ہمیشہ ایران کی بزرگ شہنشاہیت بھی ہو، لیکن اگر میری آنکھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری آنکھوں کا دیدار نہ کر سکیں تو ان ساری نعمتوں کی اہمیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اگلا عنوان ہے دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر اور اپنی انتھک کوشش کی وجہ سے تجارت کے ذریعے ایک امیر ترین خاتون بن گئی تھیں۔ ان کی دولت اس زمانے میں بے مثل و بے نظیر تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور سربلندی کے لیے صرف کر دی۔ اسلام کی ترقی کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت بہت کام آئی۔ اسی واسطے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا فائدہ مال خدیجہ علیہ السلام نے مجھے پہنچایا، اتنا فائدہ مجھے کسی اور مال نے ہرگز نہیں پہنچایا۔ تاریخ دان اور محدثین جناب خدیجہ علیہ السلام کی بے پناہ دولت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر جناب خدیجہ ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھا، بلکہ بہترین تدابیر کے ذریعے اپنی دولت کو اس زمانے کے معروف سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر مشترکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر تجارت میں لگایا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے غلام اور کارندے قافلوں کی آمد و رفت میں
اور تجارتی منڈیوں کی تلاش میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر جناب خدیجہ کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر مختلف قافلوں کی صورت میں دوسرے ممالک مثلاً یمن، مصر، شام، طائف، عراق، بحرین، عمان، حبشہ اور فلسطین وغیرہ میں حرکت کرتے تھے۔ تاریخ دانوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کے 3 مظاہر کو اس طرح بیان کیا ہے۔ 400 غلام اور کنیزیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھریلو اور تجارتی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب مل کر کتنے بڑے کاروبار کو چلا رہے تھے اور جناب خدیجہ زندگی کس شان و شوکت سے گزار رہی تھیں۔ 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر جزیرۃ العرب اور دوسرے ممالک مثلاً مصر، حبشہ، روم اور شام وغیرہ کی طرف حرکت میں رہتے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عالی شان محل جو ریشم اور حریر کے پردوں اور طنابوں سے مزین تھا، وہاں مرد و زن جو آتے تھے تو ان کی شایان شان طور پر مہمان نوازی کی جاتی تھی، غریب اور مساکین کی مالی امداد کی جاتی تھی۔ اس زمانے کے دوسرے دولت مند افراد یعنی ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، سلط بن ابی یحاب اور ابو سفیان وغیرہ کی دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کے مقابلے میں ناچیز تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا محل اتنا بڑا تھا کہ شہر مکہ کے تمام لوگ بھی اس میں سما سکتے تھے۔ اس محل کی اوپر والی منزل نیلے رنگ کی تھی اور اس کی دیواروں پر چاند، سورج اور ستاروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس محل کے پردوں کو ریشم کی تنابوں اور فولاد کی میخوں سے باندھا گیا تھا، جس سے اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے کی معروف شخصیات جیسے عقبہ بن ابی معیط اور سلط بن ابی یحاب، جن میں ہر کسی کے پاس 400 غلام اور کنیزیں تھیں، اور اسی طرح ابو جہل اور ابو سفیان، ان سب نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی درخواست کی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان سب کو نہ صرف کوئی مثبت جواب دیا بلکہ صریحاً انکار کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو اور تمام سننے والوں کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔